الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على حاضرین محترم، انتہائی واجب الاحترام قابل صدر اکرام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اس کائنات میں ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے. خیر کو پیدا کرنے والا، شر کو پیدا کرنے والا، روئے زمین پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا خالق اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے. مگر جب ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تو شکریہ ادا کرنے کے آداب یہ ہے
کہ جو اونچی سے اونچی چیز ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اس کی تعریف کی جائے۔ کتے، بلے، بندر، سور کا بھی خالق وہ ہے، مگر شکریہ ادا کرتے ہوئے یوں نہیں کہنا الحمدللہ الذی خلق الکلاب والخنازیر وعبد الطاغوت، یوں نہیں کہنا، یہ ادب کے خلاف۔ خالق وہ ہے مگر ادب یہ ہے اونچی چیزوں کی نسبت، عالی چیزوں کی نسبت، پاک چیزوں کی نسبت، بلند و بالا چیزیں بھی اتنی ہیں کہ ساری زندگی آپ ان کا تذکرہ کرتے رہیں تو ختم ہونے کو نہیں آئے، ضرور نیچے جانا ہے، سفلی چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ آپ کہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالی کی جو آسمانوں کا بھی خالق، زمینوں کا بھی خالق۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تمام چیزیں اس اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، خواہ آسمانوں میں ہیں، خواہ زمینوں میں ہیں، خواہ فضاؤں میں ہیں، خواہ ہواؤں میں ہیں، خواہ خلاؤں میں ہیں، خواہ زمین کے نیچے ہیں، خواہ زمین کے اوپر ہے، ہر چیز اسی کی تسبیح کر رہی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے، زمینوں کا بھی نور ہے۔ یہ سورج اتنی بڑی نورانیت دنیا میں بکھیر رہا ہے، اتنی بڑی کائنات کو روشن کر رہا ہے، آفتاب ساری کائنات کو منور کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک ہے، چھوٹا سا پرتو ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بڑی بڑی نعمتوں کو یاد کریں، بڑی بڑی نعمتیں ظاہر کر کے، بڑی بڑی چیزوں کو بیان کر کے اس کا شکریہ ادا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے۔ میرے محترم دوستو، جو بندہ دنیا میں شکر کرنے کا عادی ہے، جو بھی نعمت آتی ہے دل سے بھی کہتا ہے الحمدللہ، زبان سے بھی کہتا ہے الحمدللہ، عمل سے بھی کہتا ہے الحمدللہ، یہ بندہ الحمدللہ کہتے کہتے جب اللہ پاک اس بندے کو تمام مراحل سے گزار کر جنت کا داخلے کا ٹکٹ عطا فرمائیں گے، اس وقت بھی یہ بندہ یہی کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیری حمد و ثنا، تیرا شکریہ، تیری مہربانی، تیری کرم نوازی، تیری ذرہ نوازی، تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جنت تک پہنچایا، بہشت تک پہنچایا، ورنہ ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر تو ہماری مدد نہ کرتا تو ہم کبھی جنت میں نہ پہنچتے۔ جو بھی نیک کام ہو جائے اس کی نسبت اپنی طرف نہ کیا کرو، یوں نہ کیا کرو کہ یہ میں نے کیا، یہ میں بڑا کام خراب کر دیا، یوں کہا کرے الحمدللہ
اللہ پاک نے کروا دیا. عادت بن جائے تو اس میں شکرانہ بھی ادا ہو. الحمدللہ اللہ نے نماز پڑھوا دی. الحمدللہ اللہ نے تہجد پڑھوا دی. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تلاوت کی سعادت عطا فرما دی. الحمدللہ اللہ پاک نے درود پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ کی طرف نسبت کیا کریں. جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. اور جب اپنی طرف نسبت کریں گے کہ میں نے نماز پڑھی, میں نے تہجد پڑھی, میں نے نوافل پڑھے, میں نے صدقہ دیا, میں نے فلاں کے ساتھ بھلائی کی, میں نے فلاں نیک کام کیا, فلاں کیا, فلاں کیا, یہ کیا, وہ کیا, جب میں کرتا چلا جائے گا تو اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے یہ کیا میں تو نے لگا رکھی ہے. تیری حیثیت کیا ہے, تیری طاقت کیا ہے, تیری ہمت کیا ہے, تیری قوت کیا ہے, تو کیا چیز ہے, کیا کچھ کر سکتا ہے. جب تک ہم توفیق نہ دے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. نماز جو پڑھی ہے توفیق ہم نے دی ہے, صدقہ جو تو نے کیا ہے توفیق ہم نے دی ہے, کوئی نیک کام تو نے کیا ہے تو ہم توفیق دیتے ہیں. اس لیے میرا بندہ تو یہ کام کرتا ہے. اور جب بندہ اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے نا, یا اللہ تو نے کروایا, تو نے نیک کام کروایا, تو جمعے کے لیے مرکزی جامع مسجد میں لے کے آئے. آپ ماشاءاللہ نہائے ہوں گے, اچھے کپڑے ڈالے ہیں, پاک صاف باوضو ہو کر, خوشبوئیں لگا کر اللہ کے دربار میں آئے نہیں ہو, لائے گئے. یہ خدا کی طاقت. بظاہر آپ کا ارادہ لگ رہا ہے, یہی تھوڑی سی نیت آپ نے کرنی ہے. اس نیت کے پیچھے خدا چھپا, خدا کی طاقت, خدا کی توفیق, خدا کی دی ہوئی سعادت ہے. اجا میرے محترم دوستو, بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ تو نے سارے نیک کام کروائے, اور جنت میں جا کر بھی بندہ یہی کہے گا یا اللہ تو لے کے آیا, میری کیا طاقت تھی, میں اپنی طاقت کے زور پہ یہاں نہیں آ سکتا تھا. جو بندہ وہاں بھی یوں کہے گا تو اللہ پاک بندے کا اکرام کرتے ہوئے بندے کو کیا کہے گا. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اے میرے بندے تجھے ہم نے جنت کا وارث بنا دیا, اے میرے بندے تجھے ہم نے بہشت کا مالک بنا دیا, اے میرے بندے تجھے ہم نے حوران جنت کے نکاح میں دے دیا. اے میرے بندے یہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہم نے یہ سارا تیرے ساتھ کیا. بندے نے تو کہا تھا یا اللہ تو نے کروایا ہے, تو نے نماز پڑھوائی, تیری توفیق, تیرا کرم, تیری نوازش. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں بما کنتم تعملون, میرے بندے تیری وجہ سے یہ جنت, یہ اکرام. جب بندہ کہتا ہے نا میرے عمل, اللہ کہتا ہے تیری حیثیت کیا ہے, توفیق تو ہم نے دی, راز سمجھو. جب بندہ یا اللہ تیری توفیق ہے, تیری مہربانی ہے, تو اللہ کا انداز بدل جائے. قرآن میرے سامنے پڑھا ہے, یہ 8واں پارہ سورۃ اعراف کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں نودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون. یہ تم جو جنت کے وارث بنائے گئے ہو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. تم نے اعمال کیے تھے, تم نے اچھی نیت کی تھی, تم نے
ارادہ کیا تھا مسجد میں جانے کا، تم نے نیت کی تھی جمعہ پڑھنے کی، تم نے ارادہ کیا تھا اللہ کو سجدہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، معافی مانگنے کا، تم نے ارادہ کیا تھا، تو لہذا تمہارے اعمال کی قدر کرتے ہوئے ہم تمہیں جنت کا وارث بنائیں۔ میرے محترم دوستو، جس طرح سیب کا بیج کوئی ہاتھ پہ رکھ کے آپ کو کہے کہ جناب اس بیج کے اندر ایک سیب کا درخت ہے، اس بیج کے اندر اس درخت پر لگے ہوئے بہت سے پھول ہیں، اس بیج کے اندر اس درخت کی لگی بہت ساری شاخیں، ٹہنیاں، ہرے بھرے پتے اور بڑا پھیلا ہوا درخت ہے۔ اس بیج کے اندر اس بڑے درخت پر لگنے والے بڑے بڑے سیب ہیں، بڑے اچھے سیب، کالا پھولوں سے، بڑے مہنگے سے۔ تو دنیا میں چونکہ آپ دیکھ چکے ہیں، آپ تصدیق کریں گے وہاں کہ یار اس مردہ بیج کے اندر یہ چیزیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں مردہ بیج ہے، کوئی شکل اس کی نہیں نظر آتی، اس میں کوئی پودا ہے، اس میں کوئی ہریالی ہے، اس میں کوئی زندگی ہے، اس میں کوئی پھول ہے، اس میں کوئی پھل ہے، اس کی کوئی شاخیں ہیں، اس کا کوئی تنا ہے، اس کی کوئی ٹہنیاں، کوئی نظر، بس یہ مردہ بیج پڑا ہے تمہارے ہاتھ میں، مگر تمہارا یقین ہے کہ اس بیج کے اندر یہ سارا نظام پڑا ہوا۔ امرود کے بیج کے اندر امرود کا ایک پورا درخت، پودے، پھل، پھول، پورا نظام ایک چھوٹے سے بیج کے اندر۔ اسی طرح کھجور کی ایک گٹھلی کے اندر کھجور کا اتنا بڑا درخت اور اس کا سارا نظام، اس کے پھل ایک بیج کے اندر۔ مانتے ہو سارے کیونکہ آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، سبحان اللہ، ایک بیج ہے جس کے اندر جنت کے اندر ایک درخت لگتا ہے، جس اس بیج کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہو سیب کا بیج ہے، سیب کا درخت لگے گا، آم کا بیج ہے، آم کا درخت لگے گا، انگور کا بیج ہے، انگور کا درخت لگے گا، کھجور کا بیج ہے، کھجور کا درخت لگے گا۔ اگر ایلوے اور تمے اور کڑوی بیل کا بیج ہے تو کڑوا درخت لگے گا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر آپ کی زبان مبارک سے سبحان اللہ نکلے گا، الحمدللہ نکلے گا، لا الہ الا اللہ نکلے گا، درود پاک نکلے گا، استغفار نکلے گا، میرے محترم دوستو جنت کے باغات تیار ہو رہے ہیں، جنت کے محلات تیار ہو رہے ہیں، آپ کی بہشت تیار ہو رہی ہے، بالا خانے تیار ہو رہے ہیں۔ جس طرح بیج کے اندر اللہ پاک نے دنیا کے گلشن چھپا رکھے ہیں، اسی طرح میرے محترم دوستو کلمات طیبات کے اندر اللہ پاک نے جنت کے گلشن کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور سبحان اللہ بھی زبان سے کہتے ہیں، الحمدللہ بھی زبان سے کہتے ہیں، اللہ اکبر بھی زبان کہتی ہے، لا الہ الا اللہ بھی زبان پڑھتی ہے، نماز بھی زبان پڑھتی ہے، قرآن بھی زبان پڑھتی ہے۔ میں یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ بھی زبان ہی کہتی ہے۔ میں خدا کو نہیں مانتا، یہ بھی زبان کا جملہ ہے۔ میں محمد پاک کی نبوت کو نہیں تسلیم کرتا، ایسے لوگ جو برملا کہتے ہیں، وہ بھی زبان ہی ہے۔ یہ بول میرے محترم دوستو جہنم تیار کر رہے ہیں، کانٹے دار وادیاں تیار کر رہے ہیں۔
کلمات طیبات جنت کے گلشن تیار کر رہے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اے حضرت انسان تیرے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں, دونوں روڈ کھلے ہوئے. تیرا دل چاہے تو رحمان کے راستے پہ چلا جا, قرآن کے راستے پہ چلا جا, نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا جا, اور تیرا دل کرے تو شیطان کے راستے پہ چلا جا. تیرے ہاتھ بازو کوئی نہیں پکڑے گا, تیرے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے. تو انسان نے اپنی مرضی کے ساتھ, یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں, گندم ڈالتے ہیں تو 6 ماہ بعد امید ہوتی ہے کہ گھروں میں بوریوں میں گندم آئے گی. اگر جو ڈالے ہیں تو جو آئے گی, اگر چنے ڈالے ہیں تو چنے آئیں گے, چنے کی دال آئے گی. اگر کچھ نہیں ڈالا تو کچھ نہیں. پھر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی, فضول قسم کے گھاس ہوں گے, اور انسان کا پچھتاوا ہوگا, اے کاش کہ میں کچھ کر لے. میرے محترم دوستو, جب غافل اور جاہل بندہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں, من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, لا ادری تو کہتا ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے, میں نہیں جانتا. لا ادری سے پہلے بھی ایک حدیث پاک میں ایک چیز آتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہائے 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 میں نہیں جان. یہ حدیث کا ترجمہ. ہاں, وہ اپنے اوپر بڑا زور دیتا ہے, میں اس کا جواب دوں. جتنے امتحان حال میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور سوال آتا ہے پرچے میں, تو وہ بار بار اسے دیکھتا ہے, اس کی تیاری نہیں ہوتی, وہاں ٹھنڈے سانس لیتا ہے, کاش کہ میں کتاب پڑھ لیتا, کاش کہ ٹیچر کے پاس چلا جاتا, ٹیچر پڑھ لیتا, رات کو جاگ لیتا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے, یہ مضمون جو آیا پڑا ہے. وہ کہتا ہائے ہائے نہیں لکھ سکتا. اسی طرح میرے محترم دوستو, جس نے خدا کو نہیں پہچانا, مصطفیٰ کو نہیں پہچانا, قرآن کو نہیں پہچانا, رحمان کو نہیں پہچانا, تو جب فرشتے پہلا سوال کریں گے وہ ہاں ہاں کر کے اور دکھی ہو کر, دکھ سانس لے کر وہ کہے گا لا ادری, میں کچھ نہیں جانتا, یہ رب کیا ہے. ماں دین کا دین کیا, پھر ٹھنڈا سانس لے. اے میرے دوستو, دین سیکھ لو. یہاں پہ یہاں آوازیں لگ رہی ہیں, سکھانے والے سکھا رہے ہیں. رب کو پہچان لو, دین سیکھ جاؤ, اللہ کو سجدے کرنے سیکھ جاؤ. بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے, اور خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے, سچے ہیں, امانتدار ہیں, اور ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ان سے بڑھ کے مانتے ہیں. حضور فرما گئے قبر میں سوال جواب, قبر تو آئی کھڑی ہے. اس مجمع میں کتنے لوگ 60-70 کو کراس کیے بیٹھے ہیں, اور موت تو 60-70 نہیں پوچھتی, وہ اس کا تو اپنا وقت ہے. بچوں کے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں, جوان بھی چلے جاتے ہیں, صحت مند بھی چلے جاتے ہیں, اور خوشحال بھی چلے جاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے. تو کیا بنے گا میرے دوستوں قبر کے اندر؟ جب فرشتے پوچھیں گے رب کون ہے ہمارا, اگر رب کو سجدہ کیا ہوگا تو بندہ دھڑلے سے کہتا ربی اللہ, میرا رب اللہ. سبحان ربی الاعلیٰ کر کے جس کو یاد کرتا رہا ہوں, سبحان ربی العظیم کہہ کے جسے یاد کرتا رہا ہوں, سبحانک اللہم و بحمدک کہہ کے جسے یاد کرتا رہا ہوں, وہ مجھے بھول سکتا ہے؟ میرا رب اللہ. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑی اللہ والی تھی, تاریخ کی بہت بڑی
ولیہ خاتون حبشیت تھیں، مگر اللہ سے تعلق کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ تو جب فوت ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ سلوک ہوا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا، فرمایا کہ فرشتوں نے میرے سے پوچھا ہے من ربک کا، تو میں نے فرشتوں کو جواب دیا ہے ساری زندگی جس رب کو رب رب کر کے پکارتی رہی ہوں، اب 2 گز نیچے آ کے میں اس رب کو بھول گئی ہوں۔ ایسے لوگ پھر ناز والا جواب دیتے ہیں، ناز والا جواب دیتے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے وہ جواب ایسا دیتے ہیں کہ فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ جس رب کو ساری زندگی زمین کے اوپر یاد کرتی رہو، زمین کے نیچے آ کے میں بھول گئی میرا رب۔ تو میرے محترم دوستو، اتنا اللہ پاک سے تعلق بناؤ کہ پریشانی نہ ہو۔ یقین رکھو، یقین رکھو، اگر قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو، جس طرح میں نے بیج کی مثال دی ہے کہ سیب کے بیج میں سیب ہے اور انگور کے بیج میں انگور ہے، امرود کے بیج میں امرود ہے، اسی طرح جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، یہ تہجد کی نماز ایسی چیز ہے جس کے اندر قبر کا نور چھپا ہوا، قبر منور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ روزی میں برکت چاہتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھے۔ کوئی بندہ منکر نکیر کے سوالوں کی شدت سے بچنا چاہتا ہے، وہ بندہ قرآن پاک کو محبت کے ساتھ دیکھ کے زیارت کرے، روزانہ اس کی تلاوت کرے۔ منکر نکیر کی شدت سے میرے دوستوں وہ بچ جائے گا۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں، جو بندہ عرش کا سایہ لینا چاہے، عرش کا سایہ، بیج بتا رہا ہوں، گر بتا رہا ہوں، عرش کا سایہ، وہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر کوئی پاس نہ ہو، اللہ کو یاد کرے، اکیلا بیٹھ کر تسبیح پڑھے، استغفار کرے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، درود پاک پڑھے، اکیلا بیٹھ کے اللہ کو خلوص کے ساتھ، تو ایسے بندے کو گارنٹی حضور دے گئے ہیں کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس مختصر سی زندگی کے اندر تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا